بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کلاس، اب آج ہم کریں گے سابقے۔ سابقے کیا ہوتے ہیں کہ حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لفظ جو اس کے اپنے معنی تو ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے اگر ہم کوئی اور دوسرا لفظ لگا دیں گے تو معنی کو جو ہے ہم تبدیل کر دیں گے۔ جیسے کہ سابقے ہیں، سابقے میں ایک لفظ ہے مر، یعنی کہ مرنے والا۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ امر لکھ دیں، الف لکھ دیں، تو مر سے پہلے اگر ہم لوگ الف لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نہ مرنے والا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ ایک پورے لفظ کو پازیٹیو سے نیگیٹو میں بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ مثبت سے منفی میں بدلنا۔ اب جیسے کہ ٹوٹ، یعنی کہ ٹوٹ جانا، اور اگر ہم اٹوٹ لکھ دیتے ہیں تو یہ نہ ٹوٹنے والا۔ ٹل ہے ایک لفظ، اس سے پہلے الف لگا دیں گے تو یہ اٹل بن جائے گا، یعنی کہ مضبوط، پکا، قائم رہنے والا۔ چھوت، چھوت کی بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگنے والی ہوتی ہے، اس طرح سے چھوت، لیکن اچھوت کر دیں گے تو وہ نہ جو ہے وہ ایک سے دوسرے کا نہ لگنا۔ لگ، لگ جانا، لیکن الگ، علیحدہ کر دینا۔ اسی طرح سے جو ہے کھنڈ ایک لفظ ہے، اور اکھنڈ جو ہے وہ پکا، مضبوط کا نہ ہونا۔ کھنڈ جو ہے وہ مضبوطی کی طرف آتا ہے۔ اب ایک لفظ ہے ہم لوگ نون۔ اب ڈر سے پہلے اگر ہم لوگ نون لگا دیں گے تو یہ نڈر بن جائے گا۔ کما سے پہلے، کما کام کرنے والے کو کہتے ہیں، نون لگا دیں گے تو نکما بن جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ نہ پخت، پخت پکے کو کہتے ہیں، نہ پخت یا تو پھر جو ہے وہ بے فکرہ ہونا یا نہ پکا ہونا کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ نہتا، نہتا سے پہلے ہتا جو تھا ایک لفظ ہے اور اس سے پہلے نون لگانے سے نہتا بن جائے گا۔ پڑھ، اور اس سے پہلے ان لگائیں گے تو ان پڑھ بن جائے گا۔ مول، اس سے پہلے ان لگائیں گے تو انمول۔ دیکھا، ان لگایا تو ان دیکھا۔ جان، جس کے اندر جان ہوتی ہے، ان لگایا تو انجان بنا دیا۔ گنت، گننے والا، ان لگایا تو ان گنت، یعنی کہ جسے آپ گن ہی نہیں سکتے۔ بن، یعنی کہ بنتی ہے جن کا آپس میں سلوک رہتا ہے، لیکن جب ہم لوگ ان لگا دیں گے تو یہ ان بن میں بدل جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہے بیت، پھر اس سے پہلے اگر ہم لوگ اہل لگا دیں گے تو اہل بیت۔ وطن، وطن سے پہلے اہل لگا دیں گے تو اہل وطن، وطن کے لوگ۔ کتاب ایک لفظ ہے، اس سے پہلے اہل لگائیں گے تو اہل کتاب۔ زبان ایک لفظ ہے، اس سے پہلے اہل لگائیں گے تو اہل زبان۔ پھر نظر، اس سے پہلے اہل لگائیں گے تو اہل نظر، اور علم سے پہلے اگر اہل لگائیں گے تو اہل علم۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے با، با وقار لگائیں گے تو با وقار، تمیز لگائیں گے تو با تمیز، شوق لگائیں گے تو با شوق، اصول سے پہلے با لگائیں گے تو با اصول، وجود سے پہلے با لگائیں گے تو با وجود، معنی سے پہلے با لگائیں گے تو با معنی، اور عزت سے پہلے با لگائیں گے تو با عزت۔ اب ایک لفظ ہے بد۔ اب چلن جو ہے وہ ایک لفظ ہے، اس سے پہلے بد لگائیں گے تو بد چلن۔ زبان سے پہلے بد لگائیں گے تو بد زبان۔ معاملہ سے پہلے بد لگائیں گے تو بد معاملہ۔ اتوار سے پہلے بد لگائیں گے تو بد اتوار۔ پرہیز سے پہلے بد لگائیں گے تو بد پرہیز، اور خاص سے پہلے بد لگائیں گے تو خواہ مہا۔ اب جو ہے ایک لفظ ہے بے۔ غیرت سے پہلے ہم لوگ بے لگائیں گے تو یہ بے غیرت بن جائے گا۔ خوف سے پہلے بے لگائیں گے تو بے خوف بن جائے گا۔ زبان سے پہلے بے لگائیں گے تو بے زبان۔ باک سے پہلے بے تو بے باک، یعنی کہ ایک دم سے بولنے والا۔ ادب، لحاظ رکھنے والا، لیکن بے ادب لگائیں گے تو ادب کا لحاظ نہ رکھنے والا۔ اصل، اصلی کو کہتے ہیں، بے اصل لگائیں گے تو یہ نقل میں بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ باک یعنی کہ کہنے والا، اور بے باک یعنی کہ کچھ سوچ سمجھ کر نہ کہنے والا، بے باکی سے کرنے والا۔ اب اس کے بعد ایک لفظ ہے بن۔ بلایا سے پہلے بن لگا دیں گے تو بن بلایا، یعنی کہ جسے ہم نے بلایا ہی نہیں۔ بلایا کا مطلب تو ہوتا ہے کسی کو بلانا، آواز دینا، لیکن بن بلایا، بن پکارے، بنا کسی آواز کے۔ دیکھا، دیکھنا، لیکن بن دیکھا، بغیر دیکھے، ٹھیک ہے۔ صلاح سے پہلے بن صلاح، آئی سے پہلے بن آئی، کہے سے پہلے بن کہے، اور سنے سے پہلے بن سنے۔ اب آتے ہیں لباس کی طرف۔ تو لباس جو ہے اس سے پہلے اگر ہم خوش لگا دیں گے تو خوش لباس بن جائے گا۔ مزاج سے پہلے خوش لگا دیں گے تو خوش مزاج بن جائے گا۔ گفتار سے پہلے خوش لگا دیں گے تو خوش گفتار بن جائے گا۔ خوراک سے پہلے خوش لگا دیں گے تو خوش خوراک بن جائے گا۔ اخلاق سے پہلے خوش لگا دیں گے تو خوش اخلاق بن جائے گا، اور بو سے پہلے خوش لگا دیں گے تو یہ خوشبو بن جائے گا۔ اب صاحب، صاحب کے لیے صاحب خانہ، پھر مال کے لیے صاحب مال، دل کے لیے صاحب دل، حیثیت کے لیے صاحب حیثیت، حیثیت سے پہلے صاحب لگایا تو لفظ کا پورا مطلب بدل گیا۔ اختیار کے لیے صاحب تو صاحب اختیار، اور تدبیر کے لیے اگر صاحب لگایا تو صاحب تدبیر۔
اب ہم لوگ لفظ لگائیں گے لائک کے آگے نا لائک، تو اس کا مطلب ہے کہ لائک کو ہم نے نا لائک بنا دیا، نہ ہنجار، ہنجار نہ ہنجار، واقف سے پہلے نہ لگا دیا، نہ واقف، نہ چیز، نہ راز، نہ مبارک، نہ گوار، نہ سمجھ۔ اب ایک لفظ ہے دل، تو اس سے پہلے نیک دل، نیک چلن، نیک اندیش، نیک نیت، نیک نام، نیک سیرت۔ ہم جماعت، ہم خیال، ہم مذہب، ہم وطن، ہم پلہ، ہم کلام اور ہم نوالہ۔ تو یہ جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے ان سے پہلے یعنی کہ جماعت سے پہلے ہم لگا دیا تو ہم جماعت بن گیا، خیال سے پہلے ہم لگا دیا تو ہم خیال بن گیا۔ اب ہم آتے ہیں لحقے کی طرف۔ لحقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے بعد لگا دینے سے ایک نیا لفظ بنتا ہے۔ سابقے میں تو ہم لوگ ایک لفظ کو پہلے لگاتے ہیں، لیکن لحقے میں ہم ایک لفظ کو بعد میں لگاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک حرف یا پھر چند حروف کا ایک ایسا مجموعہ کہ جس میں جو ہے ہم کچھ نہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ بعد میں لگاتے ہیں اور پھر اس سے ہم لوگ ایک نیا لفظ بناتے ہیں۔ اس بعد میں بننے والے لفظ یا حروف کو جو ہے وہ لحقہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک لفظ ہے اندیش اور دور۔ دور جو ہے ہم پہلے لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اندیش کا استعمال کریں گے، تو یہ ہو گیا دور اندیش، کوتاہ اندیش، عاقبت اندیش اور خیر اندیش۔ اب ایک لفظ بنتا ہے انگیز۔ انگیز کو اگر آپ دیکھیں تو خالی معنوں میں اس کا وہ مطلب نہیں، لیکن اگر ہم لوگ ولولہ انگیز کر لیں گے تو یہ ہوگا پرجوش یعنی کہ جوش سے بھرا ہوا۔ حیرت انگیز لکھیں گے تو حیرت سے بھرا ہوا، غم انگیز، وحشت انگیز، وحشت سے بھرا ہوا، رکت انگیز یعنی کہ مشکلوں سے بھرا ہوا، اور عبرت انگیز یعنی کہ جس سے دوسرے جو ہیں وہ سبق سیکھ سکیں۔ اب ایک لفظ ہے بان۔ اگر اکیلے لفظ کو دیکھیں تو یہ خاص کچھ ویسا معنی نہیں دیتا، لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ لگا کر جو ہے وہ ہم بنائیں گے، جیسے جہان بان، نگہ بان، گلہ بان، شتر بان، گاڑی بان اور فیل بان۔ اب آتے ہیں دان کی طرف۔ دان جو ہے یہ بھی لفظ اکیلا آپ کو کوئی معنی نہیں دے گا، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اگر نمک لگا دیں گے تو یہ ایک نمک دان بن جائے گا، یعنی کہ جس میں ایسا برتن چھوٹا سا جس میں نمک رکھتے ہیں۔ ریاضی دان یعنی کہ جسے ریاضی میں مہارت ہو۔ روشن دان یعنی کہ کمروں میں جو ہیں وہ چھوٹے سے قلعہ بنائے جاتے ہیں روشنی کے لیے۔ قدر دان، چراغ دان اور قلم دان۔ اب ایک لفظ ہے دوست۔ علم دوست، خدا دوست یعنی کہ علم کا دوست، خدا کا دوست، وطن دوست، عیش دوست، یا پھر اس کے بعد ہے زر دوست یعنی کہ مال میں جو ہے وہ آپ کا دوست ہو۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے ناک۔ اکیلی ناک کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ جگہوں پر جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم لوگ عبرت جو ہے لگا دیں گے تو یہ عبرت ناک بن جائے گا۔ افسوس کے بعد لگا دیں گے تو افسوس ناک بن جائے گا، غم ناک، حسرت ناک، درد ناک۔ تو کلاس یہ جو تھے یہ آپ کے سابقے اور لحقے تھے کہ جس میں آپ کو کچھ الفاظ کے بارے میں بتایا گیا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ پہلے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ بعد میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ان سارے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے استعمال سے جو ہے وہ آپ کو اس کا استعمال بتایا گیا، پہلے والے کا بھی اور بعد والے کا بھی۔ اب کلاس ہم آتے ہیں آپ کی چند ایک درخواست کی طرف کہ درخواست جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ کسی ادارے کو، کسی کمپنی کو جو ہے یا پھر کسی جو بھی کوئی سرکاری ادارہ ہوتا ہے، جب آپ نے اس سے کسی چیز کی درخواست کرنی ہوتی ہے، کوئی التجا کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ ایک پورا پیٹرن جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں، ایک درخواست لکھتے ہیں۔ جیسے کہ صفائی کے لیے ایک درخواست ہے۔ اب درخواست یہ کسی لکھی گئی ہے، یہ ہیلتھ آفیسر کو لکھی گئی ہے، باخدمت جناب ہیلتھ آفیسر صاحب۔ تو درخواست لکھنے کے لیے جو ہے آپ صاحب کا استعمال جو ہے وہ نہیں کر سکتے، باخدمت جناب ہیلتھ آفیسر، یا تو آپ جناب کا استعمال کر سکتے ہیں یا صاحب کا۔ تو یہاں پر یہ دونوں انہوں نے لفظ لکھے ہوئے ہیں، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ بہرحال باخدمت جناب ہیلتھ آفیسر جنگ کارپوریشن، جنگ کارپوریشن یعنی کہ جنگ جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے، اور یہ کارپوریشن والوں کو حد لکھا جا رہا ہے۔ جناب علی آپ اسی طرح اس پہ وہ ایک سائٹ پہ لکھیں گے۔ گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں ہاک روبوں نے آنا چھوڑ دیا۔ ہاک روب یعنی کہ جو گلی کی صفائی کرنے والے، محلے کی صفائی کرنے والے ہیں، انہوں نے آنا جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ ہر گلی اور کوچوں میں غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بدبو کے جو بھبوکے اٹھ رہے ہیں، تو بدبو جو ہے وہ بہت زیادہ ہماری گلی سے جو ہے وہ اٹھ رہی ہے۔ محلے
محلے پر بدبو کا تسلط ہے۔ اس پر مزید یہ کہ موسم برسات آ رہا ہے جو گندی گلی اور محلوں میں جو ہے وہ بیماریاں پھیلا دیا کرتا ہے، تو اس سے اور دوسری بات یہ کہ موسم برسات جو ہے اس کے آنے کی وجہ سے گندی گلی اور محلے جو ہیں ان میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہیضہ تو اس موسم کی محبوب بیماری ہے۔ اب اس موسم میں اگر سب سے زیادہ کوئی بیماری آتی ہے تو وہ ہیضہ ہے، لہٰذا ملتمس ہوں یعنی کہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ محلے سے غلاظت اٹھوا کر صفائی کا انتظام فرمائیں اور اہل محلہ کو بیماریوں کے ہجوم سے بچائیں۔ زیادہ آداب۔ اب اس کے بعد جو درخواست لکھنے والا ہے، جس نے درخواست لکھی ہے، اس کے بارے میں لکھا جائے گا العارض فیضان اظہر ہجری محلہ جنگ، یعنی کہ جنگ سے جو ہے وہ جس محلے سے لکھی گئی ہے وہ ہجری محلہ تھا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کلاسک سائٹ پر آپ تاریخ ضرور لکھیں گے، جہاں پر جو ہے آپ العارض لکھتے ہیں اسی کے ساتھ جو ہے آپ دائیں طرف جو ہے وہ اس طریقے سے آپ تاریخ لکھیں گے 8 اکتوبر 2008 یا پھر جس سن میں آپ جو ہے وہ درخواست لکھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلی درخواست کی طرف۔ اگلی درخواست جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ ڈاکیے کی شکایت کے بارے میں۔ باخدمت جناب پوسٹ ماسٹر صاحب جنڈیالہ شیر خان ضلع شیخو پورہ۔ یہاں پر چونکہ یہ ایڈریس ہے تو آپ نے جہاں سے بھی کہیں سے لکھنی ہو تو آپ اس ایڈریس کو جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو درخواست جہاں سے لکھی گئی ہے وہ جنڈیالہ شیر خان ضلع شیخو پورہ ہے۔ جناب علی جو ہے وہ دائیں طرف آپ لکھیں گے اور اس کے آگے جو ہے وہ سائن آف ایکسکلیمیشن یعنی کہ استفہامیہ علامت سائن آف ایکسکلیمیشن یہ استفہام یعنی ندائیہ علامت جو ہے یہ آپ لگائیں گے۔ تو یہ جو علامت ہے یہ والی علامت آپ لگائیں گے۔ گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں ڈاک کی تقسیم کا انتظام جو ہے وہ نہایت ناقص ہے۔ ڈاک کی تقسیم کا انتظام جو ہے وہ ہمارے محلے میں بہت زیادہ برا ہے۔ ڈاکیا کئی دن تک آتا ہی نہیں اور ہماری ضروری خطوط پر وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے نقصان کا موجب بنتے ہیں۔ تو ڈاکیا جو ہے وہ کئی دن تک ہمارے محلے میں نہیں آتا اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ضروری خطوط ہیں وہ ہمیں وقت پر نہیں ملتے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا یا تو ڈاکیے کو سسپینس کی جائے یعنی کہ اسے ڈانٹا جائے، اسے برا بھلا کہا جائے، یا کوئی نیا ڈاکیا جو ہے وہ متعین کیا جائے جو روز کے روز ڈاک کو تقسیم کر دے۔ مقرر عرض ہے کہ آپ اس درخواست کو زیر توجہ لا کر نوازیں۔ اب عرض یہ ہے کہ اس درخواست کو جو ہے وہ آپ توجہ پر لائیں اور جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ نقصان سے بچ سکیں، آپ کو مزید پریشان کی ضرورت نہ کرنا پڑے۔ تو مزید پریشانی جو ہے وہ جو ہے اس سے آپ کو دوچار نہ ہونا پڑے۔ فقط ادب السلام۔ پھر اس کے بعد ہے العارض فرحان شیخ، یعنی کہ جو عرض کرنے والا درخواست دینے والا اس کا نام فرحان شیخ ہے، اور دوسرا یہ کہ طیبہ کالونی جنڈیالہ شیر خان ضلع شیخو پورہ۔ تو یہ تھی ڈاکی کی شکایت کے خلاف جو ہے وہ درخواست۔ اب ہم آتے ہیں راشن ڈپو کے خلاف درخواست۔ باخدمت جناب فوڈ کنٹرول۔ تو راشن ڈپو میں کے بارے میں لکھنی ہے تو ظاہر ہے یہ تو فوڈ کنٹرولر صاحب کو ہی لکھی جائے گی۔ تو باخدمت جناب فوڈ کنٹرولر صاحب خانے والے، اس کے آگے آپ کسی بھی قسم کا کوما وغیرہ یا پھر ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ جناب علی گزارش ہے کہ ہمارے محلے کا راشن ڈپو جس کا نمبر 512 ہے ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے محلے کا جو راشن ڈپو ہے جس کا نمبر جو ہے وہ 512 یہ ہمارے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ وہ نہ تو وقت پر کھلتا ہے اور نہ ہی راشن گروز سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ اب نہ تو وہ وقت پر کھلتا ہے اور نہ ہی جو راشن لینے والے ہیں ان سے بہتر سلوک کیا جاتا ہے۔ چینی کی بوریاں آتی ہیں مگر نہ جانے وہ کہاں چلی جاتی ہیں، کوئی خوش نصیب ہی چینی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہوگا۔ اب وہ جو راشن ڈپو ہے وہاں سے کوئی خوش نصیب ایسا ہوگا جسے چینی مل سکے، ورنہ عام طور پر یہی وہ جواب ملتا ہے کہ چینی ملتی نہیں تو دے کہاں سے۔ لہٰذا ہم لوگ بازار سے خرید کر جو ہے وہ گزارا کر لیتے ہیں۔ اس راشن ڈپو کے کار پروازوں کو جو ہے وہ ہدایت دی جائے، تو اس کے جتنے بھی کار پرداز ہیں جو کہ کام کرنے والے ہیں انہیں ہدایت دی جائے کہ وہ باقاعدگی اور شرافت کا رویہ اختیار کریں۔ فقط اداب درخواست گزار انصر حسین لک ملک اور مہدی ٹاؤن میاں چنو خانیوال، یعنی کہ جہاں سے جو ہے یہ درخواست کی گئی۔ تو کلاس یہ جو ہے یہ آپ کی درخواست، اس میں اب آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس میں آپ جناب کے ساتھ جو ہے وہ صاحب کا لفظ ہرگز استعمال نہیں کریں گے، اور یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی تھی، یا تو آپ جناب لگائیں یا پھر صاحب لگائیں، تو یہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد جنگ کارپوریشن، یعنی کہ جس جگہ سے جس شہر سے آپ لوگ لکھ رہے ہیں اس کا ساتھ لکھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے عموماً جو ہے وہ الف ب جیم لکھا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ شہر کا نام لکھنے کے بجائے جو ہے اگر آپ الف ب جیم لکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب جو ہے وہ اس کے بعد
آپ نے کسی بھی طرح کا کوئی کاما وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگانا. جناب علی کے بعد جو ہے وہ ندیہ علامت آپ ضرور لگائیں گے. پھر سارے کا سارا جو نفس مضمون ہے اسے مکمل کرنے کے بعد آپ لوگ بائیں سائڈ کی طرف جو ہے وہ العارض اور جس نے درخواست دی کہ اس کا نام، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ محلہ وغیرہ لکھ دیں گے. تاریخ جو ہے وہ العارض کے ساتھ ایک ہی جگہ پر لکھی جائے گی. تو کلاس یہ تھی آپ کی درخواستیں جو کہ مکمل ہو چکی ہیں، اور امید ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر میں درخواستوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے کریں گے. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.